چاہیے، لیکن یوگا کے لیے روز بریک دینا اور اس کے لیے آپ کام کاج کرنے والے لوگوں کو ٹینشن فری کرنا چاہتے ہیں. یوگا تو عام طور سے صبح ہی کیا جاتا ہے، وہ تو دفتر کا ٹائم نہیں ہوتا. یا تو صبح کریں لوگ باغ یا پھر اپنے گھر جا کے کریں. یوگا سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے کتنی بار کہا کہ آدھے گھنٹے کے لیے جمعے کی نماز کا بھی بریک ہونا چاہیے. لنچ بریک ہوتا آدھا گھنٹہ اور بڑھا دیں تو جمعے کی نماز کا بھی بریک ہو جائے ایک دن ہفتے میں. اس میں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اب یوگا میں وہ ڈیلی کرنے کو کہہ رہے ہیں. نماز میں بھی تو ایک طرح کی یوگا کی ایکسرسائزز ہیں. جو ایکسرسائزز یوگا میں کراتے ہیں وہ زیادہ تر نماز میں بھی ہیں. اور بلکہ بابا رام دیو جی تو یہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو یوگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یوگا کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر کے سرکار کا سمے برباد کر کے جو لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، اب وہ ایک گھنٹے کے لیے اگر یہ ٹائم دیا جائے گا یا آدھے گھنٹے کے لیے لیا جائے گا تو آپ کو معلوم ہے ہم لوگوں کی عادتیں کیا ہیں. پورے 2 گھنٹے میں لوٹیں گے یوگا کر کے. کیونکہ سرکار نے کہا ہے تو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ صاحب یوگا میں دیر ہو گئی اس لیے ہم نے ان کو سزا دی. کوئی سزا بھی نہیں دے گا. تو دیکھیے ڈیلی جو ہے اس کے ہم خلاف ہیں. یوگا کا اگر انٹرنیشنل ڈے ہے تو ٹھیک ہے، ایک سمبولک طریقے سے آپ 15 منٹ کے لیے یوگا کرا دیں، برائی نہیں ہے. لیکن اگر ہم نماز کے لیے سمے مانگتے ہیں ایک ہفتے میں ایک جمعے کی نماز کے لیے، وہ نہیں ملتا. پہلے تو ملا کرتا تھا، اسے بند کر دیا. تو سب کے ساتھ رویہ ایک سا ہونا چاہیے، نہ کہ ڈسکرمنیٹری رویہ ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیے یہ تو بدنصیبی ہے ہمارے اس دیش کی کہ ان دنوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، مال کے کسی کونے میں نماز پڑھ رہا ہے تو FIR ہو رہی ہے، دفتر میں پڑھ رہا ہے تو پریشانی ہو رہی ہے. ہمارا دھرم کا مین مقصد کیا ہے؟ نماز میں ہم مسلمان اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پالنہار کی عبادت کرتے ہیں. لوگوں کو یہی برا لگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والا، وہ پالنہار مسلمانوں کا اور ہے اور ہندوؤں کا کوئی اور ہے. یہ میسج دینا چاہتے ہیں کیا؟ وہ تو ایک ہی ہے. کوئی ایشور کہہ رہا ہے، کوئی اوم کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی واحے گرو کہہ رہا ہے، کوئی گاڈ کہہ رہا ہے. اسی نے ساری کائنات کی سرشٹی کری ہے. اب آپ اس کی عبادت کو روک رہے ہیں. پہلے جب ہم لوگ نماز پڑھتے تھے یا مسلمان نماز پڑھتے تھے تو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور سامنے نہیں آتے تھے. ٹرین میں نماز پڑھتے تھے تو بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ باہر سامنے آنے سے ہندو بھائی خود کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے مت آؤ. آج ہم نے کیا ماحول بنا لیا؟ اب نماز کے لیے پریشانی ہے، ہر چیز کے لیے پریشانی ہے. تو اس دیش کو اس جگہ پہ مت لے کے جاؤ جہاں انسان کو انسان سے ڈر لگنے لگے. ایک سوہاد اگر ہمارے دیش کا نہیں بچا تو ہمارا دیش کبھی بھی سپریم پاور مہا شکتی نہیں بن سکتا اور دنیا کے آگے ہمیں ہمیشہ جھکنا پڑے گا. دیش کے دشمن تو یہی چاہتے ہیں. دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ آپریشن سندور میں جس طرح سے ہماری سیناؤں نے پاکستان کو گھٹنے پہ لے آئے تھے اور ہمارے پاس بڑا سنہری موقع تھا POK واپس لینے کا. ٹرمپ نے اس میں انٹرفیئر کرا اور نہ جانے ایسی کیا بات بلیک میل کیا ہمارے پردھان منتری جی کو کہ انہوں نے بھی
घुटने टेक दिए ट्रम्प के आगे और सीज फायर कर लिया। हमें अफसोस है इस बात का कि सीज फायर की खबर हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प के जबान से सुनी, अपने प्रधानमंत्री के जबान से नहीं सुनी। तो हमारा विदेश मंत्रालय मुसलसल ये कह रहा है कि इसमें किसी ने मध्यस्थता नहीं करी। ट्रम्प 13-14 बार इस बात को दोहरा चुके हैं। दुनिया इस बात को मान रही है कि अमेरिका ने युद्ध रुकवाया। पाकिस्तान जब अमेरिका से गिड़गिड़ाया तो अमेरिका ने युद्ध रुकवा दिया। ये तो दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्यों हम इस तरह की बातें करते हैं कि मध्यस्थता नहीं चाहिए और मध्यस्थता नहीं करी किसी ने? और अमेरिका का कानून है। ट्रम्प ने एक अदालत के अंदर अपने एफिडेविट में इस बात को कहा है कि मैंने भारत और पाक का युद्ध को रुकवाया है। अगर वो बात गलत साबित होगी तो ट्रम्प के ऊपर इम्पीचमेंट हो सकता है और उनकी कुर्सी भी जा सकती है। तो इस मामले में तो हमें यही लगता है कि ट्रम्प जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और हमारी सरकार अपनी जनता से छुपा रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।